مسیح یسوع کے زندہ جلالی اور بابرکت نام میں تمام سننے اور دیکھنے والوں کو میری طرف سے سلام۔ میرا نام نبیل جاوید ہے اور پیشے کے حساب سے میں سافٹ ویئر انجینئر ہوں، اور خداوند جو ہے کافی عرصہ دراز سے میرے دل کو بھار رہے تھے کہ میں ایسا یوٹیوب چینل بناؤں یا ایسی منسٹری بناؤں جس کے ذریعے میں خدا کا جو ہے کلام شیئر کر سکوں۔ تو آج کا بیسیکلی ہمارا جو عنوان ہے کرونا وائرس اور آخری وقت کی نشانیاں، اور ہم اس کا جو ہے کرونا وائرس اور دوسرے حقائق کے پس منظر میں اس کا جائزہ لیں گے اور ایسے میجر ایونٹ کے اوپر نظر ڈالیں گے جو کہ پہلے بھی دنیا میں ہو چکا ہے، اور جس میں خدا کا جو ہے عذاب جو ہے پوری دنیا پر نازل ہو چکا ہے، اور اس کی وجوہات دیکھیں گے کہ اس وقت ایسی کیا غلطیاں انسان نے کی تھیں یا لوگوں نے کی تھی جس کی وجہ سے جو ہے خدا کا جو عذاب نازل ہوا تھا، اور کیا ایسا کام آج بھی ہم لوگ کر رہے ہیں جانے یا انجانے میں، اور کیا ایسا آگے کچھ ہو سکتا ہے، کچھ ممکن ہے، اور کیا کرونا وائرس جو ہے اس کی کوئی ایک فارم ہے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے پیدائش اس کا 6 باب اور اس کی 4 آیت۔ ان دنوں میں زمین پر جبار تھے، اور بعد میں جب خدا کے بیٹے انسان کی بیٹیوں کے پاس گئے تو ان کے لیے ان سے اولاد ہوئی، یہی قدیم زمانہ کے سورما ہیں جو بڑے نامور ہوئے ہیں۔ یہ نوح کا زمانہ تھا، اور اس آیت کا بغور مطالعہ کریں گے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس زمانہ میں ضرور جو ہے کچھ خلاف قدرت جو ہے وہ کام جاری تھا، اور اسی آیت میں موجودہ سچویشن سے خدا کا عذاب جو ہے وہ پوری دنیا پر نازل ہونے کو تھا۔ تو ہم اس وجہ کا جو ہے وہ بغور جائزہ کریں گے۔ یہاں پر سوال اٹھتا ہے کہ خدا کے بیٹے کیا واقعی ہی یہ فرشتے تھے جنہوں نے اپنے اقتدار کو چھوڑا اور عورتوں کے ساتھ ملاپ کیا؟ یا یہ خدا کے بیٹے سیت کی نسل میں تھے جنہوں نے کاہن کی نسل کی عورتیں لیں؟ کیونکہ یہ مسیحیت میں بیسیکلی ایک سرگرم بحث ہے کہ خدا کے بیٹے کون تھے، اور اس کی جو ہے وہ کئی ساری انٹرپریٹیشنز موجود ہیں، لیکن ہم کچھ حوالہ جات سے اس جو خدا کے بیٹے ہیں اس کی انٹرپریٹیشنز کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو ہم دیکھیں گے ایوب نبی کی کتاب اس کا 1 باب اور اس کی 6 آیت۔ اور ایک دن خدا کے بیٹے آئے کہ خداوند کے حضور حاضر ہوں، اور ان کے درمیان جو ہے وہ شیطان بھی آیا۔ ہم ایک اور آیت دیکھیں گے ایوب 38 باب اور اس کی 8 آیت۔ جب صبح کے ستارے مل کر گاتے تھے اور خدا کے سب بیٹے خوشی سے للکارتے تھے۔ اسی طرح دیکھیں گے یہودا 1 باب اور اس کی 6 آیت۔ اور جن فرشتوں نے اپنی حکومت کو قائم نہ رکھا بلکہ اپنے خاص مقام کو چھوڑ دیا، ان کو اس نے دائمی قید میں تاریکی کے اندر روز عظیم کی عدالت تک رکھا ہے۔ ان آیت سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ خدا کے بیٹوں کو فرشتوں سے ہی مشابہت دیا گیا ہے، مگر کیا فرشتے کوئی جسمانی تعلق قائم کر سکتے ہیں؟ ہم دیکھیں گے کہ خداوند یسوع مسیح اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ ہم دیکھیں گے مرکز 12 باب اور اس کی 25 آیت۔ اس میں لکھا ہے کیونکہ جب لوگ مردوں میں سے جی اٹھیں گے تو ان میں بیاہ شادی نہ ہوگی بلکہ آسمان میں فرشتوں کی مانند ہوں گے۔ تو ممکن ہے کہ یہاں فرشتوں کی طرف اشارہ دیا جا رہا ہے کیونکہ انہوں نے اپنی حکومت کو بیسیکلی قائم نہیں رکھا۔ اس وقت زمین کا جو ہے طریقہ کار بگڑ چکا تھا، اور جبار جن کو انگریزی میں ہم نیفلم کہتے ہیں، یہ عام انسانوں سے بیسیکلی بہت جو ہے وہ قداور تھے، اور انسان کے جو خون میں بیسیکلی جو ڈی این اے تھا وہ کرپٹ ہو چکا تھا۔ اسی طرح ہم دیکھیں گے پیدائش 6 باب اور اس کی 7 آیت۔ اور خدا نے زمین پر نظر کی اور دیکھا کہ وہ ناراض ہو گئی ہے کیونکہ ہر بشر نے اپنا طریقہ کار بگاڑ لیا تھا۔ اور خدا نے نوح سے کہا کہ تمام بشر کا خاتمہ میرے سامنے آ پہنچا ہے کیونکہ ان کے سبب سے زمین ظلم سے بھر گئی، سو دیکھ میں زمین سمیت ان کو ہلاک کر دوں گا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کیونکہ جو بیسیکلی شیطان ہے وہ خدا کی تخلیق کے خلاف ہے اور اسے کرپٹ کرنا چاہتا ہے۔ آج بھی یہ کام جو ہے وہ سائنٹیفک میتھڈ کے ذریعے جو ہے وہ ہو رہا ہے۔ ہم ان آیت کی انٹرپریٹیشنز دیکھیں گے کہ آج بھی یہ کام کس طریقے سے جاری ہے۔ جیسے سائنس بیک گراؤنڈ کے حوالے سے میں میوٹیشنز کے بارے میں آپ کو بتانا چاہوں گا۔ یہ اس میں ایسا ہوتا ہے کہ سائنسدان جو ہے وہ ڈائریکٹلی جو ہے وہ ڈی این اے میں مینیپولیشن کر دیتے ہیں یا تبدیلی کر دیتے ہیں۔
اس طریقے سے آپ اپنے آپ کو اور کسی بھی جانور کے جو خد و خال ہے اس کو آپ تبدیل کر سکتے ہیں، اور ایسے کیمیکل اور ایسے جو ہے بیسکلی میتھڈز موجود ہیں جو میوٹیشنز کو جو ہے وہ بیسکلی تیز کر دیتے ہیں. جیسے آپ کے بال کا رنگ جو ہے اس کو آپ تبدیل کر سکتے ہیں. ایسے چوہوں کو بھی لیبارٹری میں پیدا کیا گیا ہے جو اندھیرے میں چمکتے ہیں. اور اگر ہم مزید اس میں ہم دیکھیں گے جو ڈی این اے ہے بیسیکلی ایسے خلاف قدرت کام جاری تو ہے، مگر خدا کی جو تخلیق ہے وہ بہت ہی پیچیدہ ہے، بہت ہی کمپلیکس ہے. کیونکہ جو ڈی این اے ہے اس کے اندر بیسکلی 4 بلین کمبینیشنز ہیں، اور اگر ہم ڈی این اے میں کوئی چینجنگ کرتے ہیں اور وہ کسی ایک کمبینیشن میں فٹ جا کے جو چینج ہے، امینڈمنٹ جو ہے وہ وہاں پر نہیں ہوتی، تو جو خد و خال ہے، ظاہری خد و خال ہے جانور کا یا انسان کا، وہ جو ہے وہ نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے. جیسے گلیری کا رنگ ہے وہ پیلا ہو سکتا ہے، وہ نیلا ہو سکتا ہے. یہاں پہ جو گلیری کا جو رنگ ہے وہ ہاف پیلا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ایسی مزید ٹیکنالوجیز بھی موجود ہے جن کی مدد سے آپ اپنے بچوں کا بھی جو ہے خط و خال خود تبدیل کر سکتے ہیں کہ ان کو کون کون سی بیماریاں جو ہیں وہ آگے ہوں گی. آپ اس کو قبل از وقت جو ہے آپ اس کو معلوم کر سکتے ہیں اور اس کی روک تھام کر سکتے ہیں. وہ کون سی ان کو بیماریوں سے خطرہ ہو سکتا ہے آپ ان کو بھی روک تھام کر سکتے ہیں. کون سی بیماریاں ان کو نہیں ہونی چاہیے اس کی بھی آپ روک تھام کر سکتے ہیں. ان کی آنکھوں کا جو ہے وہ رنگ کیسا ہو سکتا ہے، یہ تمام جو ہے جو ظاہری خد و خال ہے، جو فزیکل اپیرنس ہے، آپ چوز کر سکتے ہیں. اور اس میں بہت بڑا ریسزم کا بھی خطرہ ہے، کیونکہ ہر کوئی جو پیرنٹس ہے وہ جانا چاہے گا، وہ یہ چاہیں گے کہ ہمارے جو بچے ہیں ان کی آنکھوں کا کلر نیلا ہو، ہرا ہو. تو کوئی بھی جو ہے وہ نہیں چاہے گا کہ ان کے بچوں کا جو سکن ٹون ہے وہ ڈارک ہو. تو اس میں ریسزم کا بھی بہت خطرہ ہے، کیونکہ خلاف قدرت ہے. اور بیسکلی یہ جو تمام کام جو ہوگا یا ابھی جو کنٹینیوس فیس میں یہ چل رہا ہے وہ کرسپر ٹیکنالوجی سے ہو رہا ہے. اس کی میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں. جیسے بنانا ہے، اس پر ایک فنگس بیسکلی اٹیک کرتا ہے جو کہ سارے بنانا کو ختم کر دیتا ہے. اگر اس کے ہم ڈی این اے میں کچھ امینڈمنٹ کر دیں اور یا کچھ ایسی اس کے ڈی این اے کو ری پروگرام کر دیں، تو اس کا جو جینیٹک مٹیریل ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے اور وہ فنگس جو ہے اس پر اٹیک نہیں ہوتا. تو اس طریقے سے جو ہے یہ ایکسپیریمنٹ بیسیکلی ہوا بھی ہے اور یہ کامیاب بھی ہوا ہے. لیکن اس کے کچھ نیگیٹو امپیکٹس بھی ہیں، اور ایسے چینجز آ رہے ہیں اس کے علاوہ بھی کہ جس میں انسانوں کی جو ہے وہ عمر بڑھائی جا سکے. اور ایسے چوہوں پر تجربہ بھی ہوا ہے جن میں ان کی عمر جو ہے وہ بیسکلی بڑھنا رک گئی ہے. شاید ایسا ہی ہم پیدائش کی کتاب اس کے 6 باب اور اس کی پہلی آیت سے 4 آیت میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے، یا 7 آیت میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ اس کا ریئیکشن کیا آیا خدا کی طرف سے. اور ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے یہ جبار بیسکلی جو جائنٹس تھے یہ بیسکلی ہائبرڈ ہیومن تھے، اور یہ بیسکلی خدا کی تخلیق کی نفی تھے. اور یہ کام بیسکلی آج بھی جاری ہے، جس کو ٹرانس ہیومنزم بھی کہتے ہیں، ہائبرڈ ہیومنز بھی کہتے ہیں، یا ہائبرڈ جو اینیملز ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی ہیں. کیونکہ وہ نیچرلی تو بورن نہیں ہو رہے، وہ ان نیچرلی جو ہے وہ میوٹیٹڈ کیے جا رہے ہیں. اور اس آیت کا اگر ہم اپنے موجودہ معاشرے کے ساتھ موازنہ کریں گے تو ہمیں بہت بڑا جو ہے بگاڑ معاشرے میں نظر آئے گا. اس کے علاوہ بھی جیسے زمین نراست ہو گئی، یا زمینیں مطلب لوگوں نے اپنا طریقہ کار بگاڑ لیا تھا، تو اسی طرح آج بھی اگر ہم دیکھیں تو سوشل میڈیا نے بیسکلی جو ہے اخلاقی اقتدار کو ختم کر دیا ہے. یہ سوشل بگاڑ کی وجہ سے، سوشل میڈیا کی بگاڑ کی وجہ سے آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کا بیٹا یا بیٹی جو ہے وہ آن لائن جو ہے وہ کس سے بات کر رہے ہیں، وہ کیا دیکھ رہے ہیں، وہ کس کے ساتھ کیا کنٹینٹ شیئر کر رہے ہیں. نہ جانے شادی سے پہلے جو ہے وہ کیا کیا مطلب شیئر ہو رہا ہے. ان کے نتائج جو ہیں آپ ان کے بیہیویئر میں دیکھ سکتے ہیں. وہ گمسم رہتے ہیں،
فزیکل ایکٹیویٹیز جو ہیں اس میں زیادہ پارٹیسپیٹ نہیں کرتے، لوگوں سے زیادہ بات چیت نہیں کرتے، لیس سوشل ہوتے ہیں، ان کا باڈی پوسچر جو ہوتا ہے وہ اتنا ایکٹیو نہیں ہوتا، لیزی پوسچر ہوتا ہے ان کا. اور ان وجوہات کی وجہ سے جو شادی جیسے مقدس رشتے ہیں ان کی اہمیت جو ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے. معاشرے میں گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا جو تصور ہے اور زناکاری کا جو تصور ہے اس کو پذیرائی مل رہی ہے، اور آہستہ آہستہ زمین بھی ناراست ہو رہی ہے، کیونکہ جو بھی پلاسٹک ویسٹ ڈمپ کیا جاتا ہے سمندر کے اندر، اس سے جو آبی مخلوق ہے ان کی جان کو بہت حد تک خطرہ لاحق ہے، اور ان کی جو پاپولیشن ہے وہ بہت تیزی سے ختم ہو رہی ہے. اور اس کے ساتھ ماحولی آلودگی بھی جو ہے وہ بھی بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے، اور اوزون لیئر جو ہے اس کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، وہ بھی ایک لمحہ فکریہ ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج کل کھاتے ہوئے پاک و ناپاک جانور میں تمیز نہ کرنا، یہ جو ہے ووہان کے اندر جو ہے اس کے اوپر بالکل بھی کوئی سوچ و بچار نہیں کیا جاتا. وہاں پہ تو وہاں ہر قسم کا جانور کھایا جا رہا ہے. شاید انہی وجوہات کی بنا پر کرونا وائرس جو ہے وہ عمل میں آیا، اور بائبل ہمیں صاف بتاتی ہے کہ کیا ہم کھا سکتے ہیں اور کیا ہم کھا نہیں سکتے. تو ہم دیکھیں گے اخبار کی کتاب اور اس کا 11 باب، اور ہم چند آیات پر نظر ڈالیں گے کہ خدا جو ہے وہ ہمیں اس حوالے سے کیا حکم دیتے ہیں. تو 11 باب اور اس کی دوسری آیت دیکھتے ہیں. تم بنی اسرائیل سے کہو کہ زمین کے سب حیوانات میں سے جن جانوروں کو تم کھا سکتے ہو وہ یہ ہیں: جانوروں میں جن کے پاؤں الگ اور چرے ہوئے ہیں اور وہ جگالی کرتے ہیں تم ان کو کھاؤ، مگر جو جگالی کرتے ہیں یا جن کے پاؤں الگ ہیں ان میں سے تم ان جانوروں کو نہ کھانا، یعنی اونٹ کو، کیونکہ وہ جگالی کرتا ہے پر اس کے پاؤں الگ نہیں، سو وہ تمہارے لیے ناپاک ہیں. تو اس میں ہمیں جو ہے وہ خداوند کا ڈائریکٹ جو ہے وہ ہمیں حکم نظر آ رہا ہے کہ ہم کون سے جو ہیں جانور جو ہیں ان کو ہم کنزیوم کر سکتے ہیں، ان کا میٹ ہم کھا سکتے ہیں. اور ایسے جانور بھی ہیں جن کو کھانے سے جو ہے خدا جو ہے وہ سخت منع کرتے ہیں، لیکن آج بھی ایسے جانور جو ہیں ان کا کنزمپشن جو ہے وہ بہت زیادہ ہو رہا ہے. اس کے اوپر ہم بعد میں آئیں گے، لیکن ہم آیت کے حوالے سے دیکھیں گے کہ وہاں پر اس کا کہاں پہ ذکر ہے. ہم اخبار کی کتاب اور اس کا 11 باب اور اس کی 13 آیت دیکھیں گے. اور پرندوں میں جو مکروہ ہونے کے سبب سے کبھی کھائے نہ جائیں اور جن سے تمہیں کراہیت کرنا ہے، سو یہ ہیں: عقاب اور استخوان، خوار اور لگڑ اور چیل اور ہر قسم کا باز اور ہر قسم کے کوے اور شتر مرغ اور چغط اور کوکل اور ہر قسم کے شاہین اور بوم اور بڑگلہ اور الو اور کاز اور حفاظت اور گدھ اور لکلک اور سب قسم کے بگلے اور ہدہد اور چمگادر. میں آپ کو ضرور ریکمینڈ کروں گا کہ آپ اخبار کی کتاب اور اس کا 11 باب ضرور پڑھیں. اس میں آپ کو کلیئر ہو جائے گا کہ اس وقت جو ہے انسان جو ہے وہ کیا کنزیوم کر سکتا ہے اور کیا کنزیوم نہیں کر سکتا. تو یہ جو ہے بہت بینیفیشیل ہے، مگر کچھ اقوام ایسی ہیں جو جہاں پر ابھی تک جو ہے مسیحیت نہیں پہنچی یا وہ مسیحیت کو پروان نہیں چڑھنے اتنا دیر، جس طرح سے چائنا ہے، ٹھیک ہے. تو اگر ان کو ایسی باتوں کا ان کے پاس علم ہوتا تو شاید وہ اس قسم کا جو میٹ ہے وہ کنزیوم نہیں کرتے. تو اگر ہم چائنا میں موجود ووہان مارکیٹ کا اس آیت سے معائنہ کریں گے تو ہمیں خلاف قدرت پاک اور ناپاک جانور میں تمیز کا فقدان معلوم ہوگا، کیونکہ وہاں ہر قسم کا وائلڈ اینیمل سیل ہوتا ہے، اور لوگ شوق سے ڈاگ میٹ، کیٹ میٹ، ریٹ میٹ، سانپ، بچھو اور دوسرے رینگنے والے جانور کا گوشت جو ہے شوق سے خریدتے ہیں اور کھاتے ہیں. اور موجودہ کرونا وائرس کے بارے میں ابھی تک جو پتہ لگایا جا سکا ہے وہ یہ ہے کہ اس کی شروعات بیسیکلی کہاں سے ہوئی ہے، اور حاصل کردہ شواہد سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ممکن ہے کہ یہ بیماری جو ہے وہ چمگادر میں موجود تھی، اور جب اسے مارکیٹ میں کاٹا گیا
تو اس سے کانٹیکٹ میں آنے والے فرد یا آس پاس کے جانوروں میں یہ بیماری جو ہے وہ بیسیکلی منتقل ہو گئی، اور اس طرح یہ وائرس جو ہے برے طریقے سے پھیل گیا اور اس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ ابھی تک اس کا کوئی جو ہے ٹھوس علاج سامنے نہیں آ رہا ہے۔ بیچ میں ووہان مارکیٹ کو کلوز بھی کر دیا گیا تھا، مگر جو ہے وائرس پھر سے بڑھنے لگا ہے کیونکہ وہاں پر یہ ایکٹیویٹیز وہ سٹاپ نہیں کر رہے ہیں۔ اور اگر ہمیں ان چیزوں کو ہم دیکھیں تو ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے زمین جو ہے وہ آہستہ آہستہ ناراست ہو رہی ہے۔ بیسیکلی اور بھی بہت سارے ایونٹس ہیں جس میں خداوند جو ہے وہ آخری وقتی نشانیاں جو ہیں وہ ظاہر کر رہے ہیں اور ہمیں جو ہے اشارہ دے رہے ہیں، لیکن نوح کا زمانہ جب ہم دیکھتے ہیں تو ایسا ایونٹ جو ہے وہ پہلے بھی ہو چکا ہے، اور ممکن ہے کہ اس زمانے میں چونکہ بگاڑ پیدا ہو چکا تھا، اس وقت بھی جو ہے ہائبرڈ ہیومنز جو تھے وہ کراس بریڈ کی وجہ سے سامنے آئے تھے، تو خدا کا ریئیکشن آیا تھا۔ تو ممکن ہے کہ آج بھی یہ کام ہو رہا ہے، خود اس دفعہ جو ہے وہ شیطان جو ہے وہ دوسرے طریقے سے انسانوں کو مینیپولیٹ کر رہا ہے۔ اس وقت تو شاید فرشتوں کی ڈائریکٹلی انوالومنٹ تھی، مگر اس دفعہ جو ہے وہ شیطان جو ہے وہ انڈائریکٹلی انوالو ہے اور ہیومن سے سارے کام کروا رہا ہے۔ تو اس میں ہم جو آیت دیکھیں گے ایک اور، اس میں ہمیں بات اور کلیئر ہو جائے گی کہ ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں جس طرح نوح کے زمانے میں تھا، ہو سکتا ہے ویسا ہی دوبارہ ہو۔ متی کی کتاب اس کا 24 باب 37 سے 39 آیت کو ہم دیکھیں گے۔ جیسا نوح کے دنوں میں ہوا ویسا ہی ابن آدم کے آنے کے وقت ہوگا، کیونکہ جس طرح طوفان سے پہلے کے دنوں میں لوگ کھاتے پیتے اور بیاہ شادی کرتے تھے، اس دن تک نوح کشتی میں داخل ہوا، اور جب تک طوفان آ کر سب کو بہا نہ لے گیا ان کو خبر نہ ہوئی، اسی طرح ابن آدم کا آنا ہوگا۔ تو اس میں ہمیں صاف صاف اشارہ مل رہا ہے کہ جیسا کہ نوح کے زمانے میں تھا، ہو سکتا ہے کہ ابھی بھی ہم ویسے ہی گزر رہے ہیں اور ہم اس طرف ہی جا رہے ہیں، کیونکہ اس وقت معاشرے میں ہمیں کافی بگاڑ نظر آتا ہے، کیونکہ ہر کام خلاف قدرت ہو رہا ہے، سیم سیکس میریجز ہو رہی ہیں۔ نیٹ فلکس پہ آپ کو پیگن کلچر کو پروموٹ کرنے والی کئی سیریز مل جائیں گی، ٹھیک ہے، جس میں سے وچ کرافٹ کو جو ہے پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ سیم سیکس میریجز آج ہو رہی ہیں، رشتوں میں محبت کا احساس مانند پڑتا جا رہا ہے، اور ہم جلدی اے آئی کی طرف جائیں گے جہاں پہ کمپیوٹر جو ہے وہ خود سوچے گا، ڈیسیجن لے گا، اور ہو سکتا ہے اس سے ہماری انسانی جان کو بھی خطرہ ہو۔ اور ٹرانس ہیومنزم اور ہائبرڈ ہیومنز، اس کی ہم بات کر چکے ہیں، کیونکہ خلاف قدرت لوگ خود چنیں گے کہ ان کو کون سی بیماری نہ ہو، ٹھیک ہے، ان کی ہائٹ کیسی ہو، ان کے بچے کیسے پیدا ہوں۔ تو یہ جتنی بھی اشارے ہیں یہ آخری وقت کی طرف جو ہے ہمیں لے کے جا رہے ہیں، اور اس پر ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے۔ اپنے بچوں کو اویئر کریں کہ آپ تعلیم ضرور حاصل کریں، لیکن اپنے خدا جو کہ زندہ خدا ہے اس کے احکامات کو نہ بھولیں، اور بائبل جو ہے اس کو بچوں کو ترغیب دیں کہ وہ روز بائبل کو پڑھیں، اور جتنے بھی یہ جو ایتھیسٹ ہیں، جو آج کل ایک موومنٹ ہے کہ جو کرسچینٹی ہے اس میں کوئی بھی ایسی سائنٹیفک باتیں نہیں ہیں، تو میں ان کو کہہ سکتا ہوں کہ آپ احبار کی کتاب اس کا 11 باب پڑھیں، اور اس میں تمام ایسے احکامات ہمارے زندہ خدا کی طرف سے دیے گئے ہیں جن کی آج خلاف ورزی ہو رہی ہے، اور شاید کرونا ہی اسی کا ایک نتیجہ ہے جو کہ ہمارے سامنے ہے۔ تو اس سے ثابت ہو جاتا ہے کہ ہمارا جو خداوند ہے وہ زندہ خدا ہے، اور ہمیں صرف اسی کی سننی چاہیے اور اسی کی پرستش کرنی چاہیے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔